نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے وقفینا پھر اس کے بعد بھیجا علی آثارہم ان کے نقش قدم پر بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے عیسیٰ کو انہی کے نقش قدم پر بھیجا، یعنی بالکل بعین ہی اسی طرح کی نبوت رسالت اور وہ سارے تعلیمات دے کر بھیجا۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ عیسیٰ ابن مریم تورات کی جو تعلیمات تھی ان کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے، ان کو تبدیل کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی تصدیق کرنے آئے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی، نور بھی تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل بھی تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرتی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، متقی تھے، جو تقوی والے لوگ تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے، اور پہلے بھی بہت ساری آیات گزری ہیں، کہ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا جو نظام قائم کیا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی نظام ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کو ایک ہی دین جو ہے دیا گیا جس کا نام اسلام تھا، اور دین کی جو تعلیمات ہیں عقائد کے اعتبار سے وہ بھی سارے کے سارے انبیاء کی ایک ہی تھیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی تعلیمات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت اور قیامت۔ اور اس میں کسی نبی کا کوئی نئی تعلیم نہیں، سارے انبیاء نے وہی توحید بیان کی، سارے انبیاء نے رسالت کا وہی منصب بیان کیا، سارے انبیاء نے قیامت آخرت کے وہی احوال بیان کیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ البتہ تبدیلی زمانے کے اعتبار سے جو وقتی جو حالات تھے، وقتی احکامات تھے، ان میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ عقائد کے اعتبار سے پورے کا پورا دین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی دین ہے۔ اس میں بھی یہ واضح ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ موسیٰ یعنی پچھلے انبیاء کی نقش قدم پر تھے، عین وہی تعلیمات کو بیان کر رہے تھے جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات تھیں، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، فرمایا کہ اہل انجیل کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ جب کوئی فیصلہ کریں تو انجیل کے مطابق کریں، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی کافر ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ جو اللہ کے اتارے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ تین الفاظ اللہ نے استعمال کیے، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، یعنی اللہ کے اتارے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا اس قدر ضروری ہے کہ وہ بندہ بیک وقت کافر بھی شمار ہوتا ہے، ظالم بھی شمار ہوتا ہے اور فاسق بھی شمار ہوتا ہے۔ فاسق کا مطلب ہے نافرمان، اطاعت سے نکلنے والا۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، یعنی گویا اللہ کے فیصلے کو نہ مان کر اس نے انکار ہی کر دیا۔ اور ظالم کا مطلب ہے جو عدل نہ کرے، اللہ کے ہر اتارا ہوا فیصلہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے، تو جو اس کو نہ مانے گویا وہ ظلم کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے، اللہ آپ کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی، یعنی پہلے تورات کی بات ہوئی، پھر انجیل کی بات ہوئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر بھی ایک کتاب حق اور سچ کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ بھی تصدیق کرنے والی ہے اپنی پہلی کتابوں کی، یعنی تورات کی، انجیل کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ نگہبان بھی ہے ان کتاب پر۔ یہ پہلی جو کتاب، اصل کتاب تو تورات ہی ہے، کیونکہ تورات میں ہی سارے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ انجیل میں تو بس وہ ساری یاد دہانی ہے، اخلاقی احکامات ہیں، یاد دہانی ہے، احکامات سارے کے سارے تورات کے اندر بیان ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید بھی یہ مہیمن ہے تورات پر۔ مہیمن کا مطلب ہے نگہبان ہے، نگران ہے، یعنی اب قرآن مجید کی روشنی میں تورات اور انجیل کو پڑھا جائے گا، اور جو احکامات اس کے مطابق ہوں گے اس کو مانا جائے گا، اور جو احکامات اس کے مطابق نہیں ہوں گے ان کو نہیں مانا جائے گا۔ اور تورات اور انجیل کے وہ احکامات جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے ان کو مانا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ کیونکہ اگر بدلنا ہوتا تو قرآن اس کو بدل دیتا، اگر قرآن خاموش ہے تو وہ جس طرح ہم نے پیچھے قصاص کے حکم کو پڑھا تو وہ سارے کا سارا اصل حکم تو تورات میں نازل ہوا تھا۔ اب چونکہ قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے اور قرآن نے کوئی نیا حکم اس پہ نافذ نہیں کیا، تو وہی قصاص کے سارے احکامات، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن میں امت مسلمان کے لیے کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے یہ حکم آج بھی اسی طرح لاگو ہے اور نافذ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے، اور یہ بھی تصدیق کرتی ہے تورات کی، ان پر مہیمن بھی ہے، نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اس کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ بھی ان کے درمیان فیصلہ کریں اب اس کی بنیاد پر، اس کتاب کی بنیاد پر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یعنی ہم نے دیکھا نا کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ اپنے من پسند فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو کتاب آپ پر ہم نازل کی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور ان کی خواہش پر نہ چلیں۔ اما جاءک من الحق، چونکہ آپ کے پاس حق اور سچ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک خاص شریعت اور ایک خاص راستہ مقرر کر دیا۔ لِكُلٍّ، جو بھی امتیں پہلے آئی ہیں ان سب کے لیے ایک شریعت بھی تھی، ایک طریقہ بھی تھا، ایک منہاج بھی تھا، ایک راستہ بھی تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ یہ چاہتا تو شروع ہی سے ایک ہی امت رکھتا۔ اچھا، اب اس میں بڑی حکمت ہے کہ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اگر ہم چاہتے بدلنے نہ دیتے کسی کو، سب کے لیے ایک ہی امت رکھتے، کوئی نئی بات ہم نہ نازل فرماتے، لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں تھی، اللہ کا منشا نہیں تھا۔ کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کیونکہ اللہ چاہتے کہ میں نے چاہا کہ ہم تم کو آزمائیں جو ہم تم کو دیتے ہیں۔ یعنی بنیادی احکام تو وہی رہے، توحید بھی وہی رہی، رسالت، آخرت، قیامت، وہ چیزیں تو وہی رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں حلال حرام، کچھ چیزوں میں احکامات تبدیل ہوتے رہے۔ یہ تبدیلی کیوں تھی؟ کہ حتیٰ کہ ہم تمہیں آزمائیں، کیا واقعی تم اللہ کی بات ماننے والے ہو۔ اچھا، مسلمانوں میں ایک تبدیلی بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ قبلہ جو تھا وہ تبدیل کیا گیا دوسرے پارے میں۔ اس سے پہلے 16 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد تبدیل کیا گیا۔ یہ وقتی تبدیلیاں تھیں جن کے بارے میں یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور یہ تبدیلی کیوں تھی؟ اللہ فرماتا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، کیا واقعی تم اس نبی کی، پیغمبر کی شریعت کی بات ماننے والے ہو کہ نہیں ہو۔ فرمایا یہ حکمت تھی مختلف شریعتیں دینے کی مختلف امتوں کو۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ہی امت بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب تمہارا منشا یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں آگے دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ اصل الفاظ میں الجھ کر نہ رہ جانا، نیکیوں میں آگے بڑھو، رسم و رواج میں، الفاظ میں کہ فلاں قوم ایسی، فلاں امت ایسی، فلاں امت ایسی، ان کے ہاں یہ تھا، ان کے ہاں یہ تھا۔ فرمایا نہیں، اس میں نہیں ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، چونکہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب جو بھی ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی یعنی سارے انبیاء کے پیروکار ہیں، سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں خبر دے دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر نبی کے
امت کے لیے ضروری ہے نبی کے زمانے میں جب تک نیا نبی نہیں آ جاتا کہ اس وقت تک اسی احکامات پر عمل کریں، اسی کتاب پر عمل کریں. لیکن جب اب فائنل کتاب آ گئی ہے، آخری کتاب آ گئی ہے جو فائنل ورژن ہے ساری شریعتوں کا، اس لیے اب اس کی موجودگی میں صرف اسی پر عمل کیا جائے گا اور باقی ساری شریعتیں وہ منسوخ سمجھی جائیں گی، چونکہ اس کے بعد نئی شریعت اور آخری شریعت نازل ہو چکی. اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے.